امام عالی مقام، امام تشنقام، امام حمام، شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر ہے نا ٹوٹل 55 سال 5 ماہ اور کچھ دن، اور آپ نے کوفے کے اندر جو دن گزارے، تقریباً آپ کے دن 10 یا 15 دن بنتے ہیں یا 20 دن بن جائیں گے جو آپ نے کوفے میں گزارے۔ ایک گروہ ہے نا جو کہتا ہے کہ کوفے والے بڑے وفادار تھے، کوفے والوں نے بڑی محبت کی۔ میں نے کہا سرکار امام عالی مقام کی عمر 55 سال 5 ماہ کچھ دن ہے، امام عالی مقام 55 سال 5 ماہ صحابہ میں رہے، مدینے میں رہے، صحابہ میں رہے۔ خدا کی قسم امام عالی مقام کی جوتیاں بھی صاف کرتے تھے صحابہ، لیکن 20 دن کے لیے 15 دن کے لیے کوفے میں گئے، امام عالی مقام ان کے گھر والوں کا کیا حال کر دیا لوگوں نے۔ ابھی بھی کہتے ہو کوفے والوں میں محبت تھی۔ جب 10 محرم الحرام کی رات آئی تھی نا، آپ کو بتاتا ہوں صحابہ کتنی محبت کرتے تھے امام علی مقام۔ 10 محرم الحرام کی رات آئی، یعنی صبح 10 محرم تھی، رات جو آئی 10 محرم کی رات، اس رات کو امام علی مقام نے سب کو جمع کیا، یعنی جو آپ کے قافلے میں تھے سب کو جمع کیا، اور جمع کر کے آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ آپ میں سے جو جانا چاہتا ہے جائے، کیونکہ یہ لوگ حسین ابن علی کے خون کے دشمن ہیں، بس یہ میرے دشمن ہیں، یہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تم جاؤ، تمہارا پیچھا بھی نہیں کریں گے، تم چلے جاؤ، کیونکہ یہ میرے دشمن ہے، جب تک یہ میرا سر نہیں لیں گے یہ نہیں رہیں گے، مجھے پتہ چل گیا، تم جاؤ، اللہ کا مجھ پر امتحان ہے۔ رات کا وقت تھا، آپ نے دیا بجھا دیا تاکہ اگر کوئی جانا بھی چاہے جائے اور اس سے جاتے وقت شرمندگی نہ ہو، دیا بجھا دیا۔ جب آپ نے دیا دوبارہ جلایا نا کچھ دیر کے بعد، سارے جو کے توں تھے، سارے بیٹھے تھے۔ پھر آپ نے خطبہ دیا، آپ نے فرمایا کہ انکم تقتلون غدا، کہا کہ اگر میری بات نہیں مانو گے تو کل تم بھی سارے کے سارے شہید کر دیے جاؤ گے۔ کہا کہ یہ میرا معاملہ ہے، مجھے میرے حال پہ چھوڑو، تم جاؤ۔ آپ نے پھر دیا بجھایا، جب پھر دیا جلایا سارے جو کے تم، تیسری بار پھر دیا آپ نے بجھایا، پھر آپ نے جب جلایا سارے جو کے تم، آپ کہنے لگے میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، تم جاتے کیوں نہیں؟ ان میں ایک صحابی تھے، سفید داڑھی ہو گئی تھی، حضرت حبیب بن مظاہر، 82 سال عمر تھی سلیم بھائی، 82 سال کے تھے استاد جی، حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب امام علی مقام نے 3 بار دیا جلایا، 3 بار بجھایا، تو حضرت حبیب بن مظاہر کہنے لگے، کہتے ہیں اے نواسہ رسول، یہ تو 3 بار کا واقعہ ہے، آپ ساری رات جلاتے رہے بجھاتے رہے، ہم جائیں گے نہیں، آپ کے قدموں پر قربان ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ بوڑھے ہو گئے تھے، حضرت ابو ہریرہ بوڑھے ہو گئے تھے۔ ایک دن امام علی مقام چھوٹے سے تھے، آپ آ رہے تھے، امام علی مقام کے جوتوں پر مٹی لگ گئی، مٹی لگی، چاہتے تو ان جوڑوں کو آپس میں ٹکرا کے بھی مٹی صاف کی جا سکتی تھی، چاہتے تو کوئی کپڑا منگا کے اس سے بھی صاف کر سکتے تھے، لیکن قربان جاؤں صحابہ کی اہل بیت سے محبت پر، قربان جاؤں صحابہ کی نواز رسول سے، کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ وہ نواز رسول ہیں کہ جن کو محمد مجتبیٰ احمد مجتبیٰ اپنے کندھوں پر بٹھا کر سیر کرایا کرتے؟ کیا انہیں نہیں خبر تھی؟ حضرت ابو ہریرہ نے جب مٹی لگی دیکھی تو آپ نے جوڑے اتارے، آپ کے جوڑے اتار کے کسی اور چیز سے صاف نہیں کیے، بوڑھے ہو گئے تھے، سفید داڑھی تھی، ابو ہریرہ نے اپنی دستار اتاری، دستار اتار کر امام علی مقام کے جوڑوں کو صاف کیا۔ قربان جاؤں صحابہ کو، امام علی مقام چھوٹے سے تھے، آپ آئے، حضرت ابو بکر ابھی خلیفہ بنے تھے، آپ ممبر پر بیٹھے باز کر رہے تھے، امام علی مقام آئے، دور سے دیکھا اور کہا یا ابا بکر انزل عن مجلس ابی، ابو بکر میرے نانے کے ممبر سے نیچے اترو۔ حضرت ابو بکر صدیق نیچے اترے، اتر کر امام علی مقام کے پیشانی پر بوسہ دیا، گود میں بٹھایا اور بٹھا کر فرمایا واللہ انہ لمجلس ابی کا، شہزادے سچ کہتے ہو یہ ممبر تمہارے نانا رسول اللہ کا ہی ہے۔ لوگ تو ونڈ ڈالتے ہیں، اور میں کہتا ہوں خدا کے بندو اپنے لوگوں کو سنا کرو، اپنے لوگوں اور اپنے لوگوں میں بھی پہچان کرو، اپنے لوگوں میں بھی پہچان کرو کہ صرف اہل بیت کا تذکرہ کرنے والے نہ ہو، بلکہ اہل بیت کے ساتھ ساتھ قرآن بھی پڑھنے والے ہوں، اہل بیت کا ذکر بھی کرنے والے ہوں، صحابہ کا ذکر بھی کرنے والے ہوں۔ یہ لوگ اپنے ہیں، ہماروں میں، ہم لوگوں میں ایسے لوگ موجود ہیں
جو منبر پر صرف بیٹھ کر بس وہ اہل بیت کا تذکرہ، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے، بریلوی کہلانے والے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب بھی کبھی اہل بیت کی شہادت کا ذکر کرنا، ساتھ میں صحابہ کی شہادت کو بھی ضرور بیان کرنا، تاکہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو جائے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آج لوگ پتہ نہیں کس طرف نکل گئے۔ خدا را اہل بیت طاہر کی محبت کا دم بھرنے والوں، حضور کی آل سے محبت کرنے والوں، حضور کی آل کی تعلیمات پہ بھی چلو۔ کربلا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کربلا میں صرف ایک ہی پیغام تھا، ایک درس تھا۔ امام علی مقام نے جو درس دیا وہ یہ درس تھا کہ تم پر چاہے جتنا مرضی امتحان آ جائے، رب کے دین کو نہیں چھوڑنا۔ اور بیبیوں نے ایک پیغام دیا، تم پر جتنا بتائیں اس سے بڑا کوئی امتحان تھا کہ جوان عباس کے بازو کٹ گئے، جوانوں کی جوانیاں لٹ گئیں، سامنے ننھا علی اصغر قربان ہو گیا، حلق میں تیر مارا گیا۔ بتائیں اس سے بڑا کوئی صدمہ تھا؟ کوئی نہیں تھا صدمہ۔ لیکن بیبیوں نے یہ صدمے سہ کر امت کو پیغام دیا کہ ہم کوئی اور نہیں، رسول کریم کے خاندان کی بیویاں ہیں، ہم پر جتنا بھی امتحان آیا لوگوں تمہیں درس دے کر جا رہی ہیں، تم پر بھی جتنا امتحان آئے کبھی اپنا پردہ سر سے نہ اترنے دینا۔ چادر کو سلامت رکھا۔ آج میں اور آپ امام حسین اور ان کے اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی بیویوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ میں اور آپ غور تو کریں، ہماری بیویوں کے پردے سلامت ہیں، ہماری بیویوں کی چادریں سلامت ہیں، ہماری بیویوں کو جو قرآن میں حکم دیا گیا، پردے کے احکام دیے گئے، کیا ہماری بیویاں پردہ کرتی ہیں؟ اگر نہیں کرتی تو بتائیں ہم کون سا اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں یار؟ ہم تو خالی پیلی کے دعوے کرتے ہیں۔ آئیں ماضی میں یار جو ہو گیا ہو گیا، اللہ سے توبہ بھی کر لیں، اور آئیں آج کے اس جمعۃ المبارک سے نیت لے کر جائیں۔ گھروں میں اس وقت میری بہنیں میری مائیں بھی سن رہی ہیں، میں ان سے بھی دست بستہ عرض کروں گا، میری بہنوں میری ماؤں، بیبیوں کا یہ پیغام تھا کربلا میں کہ ہمارا جوان عباس بھی گیا، ننھا علی اصغر بھی گیا، لیکن چادر سر سے نہیں اترنے دی۔ بیبیوں نے پیغام دیا جتنی مشکل آ جائے سر سے چادر نہ اترنے دینا۔ آج ایک دن کی بھوک ہو، ایک وقت کی بھوک ہو تو ہماری بیوی اپنے سر سے دوپٹہ اتار کے کھیتوں میں چلی جاتی ہے۔ 3 دن کے پیاسے تھے، 3 دن کے بھوکے پیاسے، لیکن بیویوں نے پیغام دیا۔ یہ درس کربلا ہے، یہ درس کربلا ہے جس کو ہم بھول چکے ہیں۔ آئیں نیت کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم درس کربلا جو امام حسین نے دیا اس پہ بھی عمل کریں گے، درس کربلا جو بیویوں نے دیا ہم اس پہ بھی عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انداز بیاں اگرچہ شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تمہارے دل میں یہ